السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی نشست کا نام ہم نے رکھا تھا کچھ اپنی کہو کچھ میری سنو۔ تو اس مجلس میں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ میں کہیں گے، میں بھی اس پر گفتگو کروں گا، لیکن میری طرف سے جو بات آج ہوگی وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کی سیرت پر میں روشنی ڈالوں گا جس قدر موقع ملے گا۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے، سوال کریں گے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن میرا جو پرسنل وقت ہوگا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پوری دنیا انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے، مسلم ہوں کہ غیر مسلم تمام کے لیے بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، نذیراً اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پرویز، السلام علیکم میرے دوست، کیسے ہیں پرویز بھائی؟ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں تو کہیں گے، اس پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ شاعر نے کہا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انقلاب برپا کیا اس دنیا کے اندر، یہ جاننے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال ہے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملتی ہے۔ نبوت کی، رسالت کی، قرآن اترنے کی جو زندگی ہے وہ 23 سال ہے۔ اس 23 سالہ دور نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ کارنامہ انجام پایا کہ پوری انسانی تاریخ میں ایک فرد بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اتنی قلیل مدت میں اتنا بڑا اور دیر پا انقلاب اس دنیا میں برپا کیا ہو۔ جتنے کم مدت میں اور جتنا دیر پا انقلاب ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر برپا کیا۔ اسی لیے کہا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عرب قوم جس کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی میں آپ پلے بڑھے، انہی کے درمیان آپ جوان ہوئے، اور 23 سال کی قلیل مدت میں ان کو سدھار دیا۔ کن کو؟ وہ قوم جو خونخوار، جنگجو، مشرک، شرابی، کبابی،
تہذیب و تمدن سے عاری، برائیوں کے خوگر، اللہ کی معرفت سے کوسوں دور، طبیعت کے اعتبار سے انتہائی سخت، اجڑ اور گنوار تھی. 23 سال میں سب کو سیدھا کر دیا. وہی الہی کی بدولت، اللہ کی رہنمائی کی بدولت تمام قبائل ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے، خوبصورت پتھر اور مورتی کو اپنا معبود تصور کرتے تھے. اگر اس سے بہتر کوئی پتھر مل جاتا تو اسے چھوڑ کر دوسرے کے گرویدہ ہو جاتے. غرض معبود اور خدا کا عقیدہ ایک مذاق بن چکا تھا. چوری، زناکاری، شراب نوشی، قتل و غارت گری ایک عام بات تھی. جانوں کی قیمت ان کے نزدیک درخت کے اس پتے سے زیادہ نہیں تھی جسے لوگ چلتے چلتے توڑ لیتے ہیں. مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے مسدس میں انتہائی حسین اور دلکش پیرایہ میں عربوں کی جہالت کا، جن کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی جہالت کا ذکر کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے. پرویز بھائی طرف سے شیئر کر دیں، کچھ اور لوگ شامل ہو جائیں. دیکھنے والے بہت تھوڑے دکھائی دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال بھی کرے. جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. فیصل بھائی شیئر کر دیجئے. بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور. کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. حضرت نعمان ابن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جب زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا تو قیس بن عاصم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ انی وضعت 8 بنات فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے. اللہ کیا بگاڑ تھا جس کو سدھارا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو لوگ آزادی نسواں کے نعرے لگاتے ہیں، عورتوں کو ننگا کرنے کے نعرے لگاتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میرے نبی نے انہیں کیا دیا ہے. عورتوں کو کہتے ہیں
قیس بن عاصم کہ میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زمانے جاہلیت میں زندہ گاڑ دیا. اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اعتق ان کل واحدۃ منها رقبہ، ہر بیٹی کے بدلے ایک گردن آزاد کرو. قلت انی صاحب ابل، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس غلام تو نہیں، میں اونٹ والا ہوں. قال اهد ان شئت عن كل واحدة منهن بدنا، ہر بیٹی کے بدلے ایک بدنا ہدیہ کرو. یہ بزار، طبرانی اور حیثمی کی روایت تھی جسے علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح کہا. تو یہ عربوں کی حالت تھی، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ہاں صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تیزی کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ، جس وحی الہی کی موجودگی میں 23 سال کے اندر اتنی بگڑی ہوئی قوم کو سدھارا کہ پوری دنیا نے آپ کا لوہا مانا، اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی اس کا لوہا مانا. حتیٰ کہ جب ایک عیسائی مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی کہ 100 عظیم شخصیات، تو اس نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 100 شخصیات کا جب نام لکھتا ہے تو اپنے عقیدے کے مطابق، چونکہ وہ عیسائی ہے، پہلا نام حضرت عیسیٰ کا لکھتا وہ علیہ السلام. لیکن اس نے اس کتاب میں سب سے پہلا نام جو لکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے. اس نے کہا کہ میں نے دنیا کی 100 ذی اثر شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھا ہے، جس پر ممکن ہے کچھ قارئین متحیر ہوں، کچھ معترض ہوں، مگر تاریخ عالم میں واحد ذات بابرکت آپ ہی ہیں جو دین و دنیاوی ہر سطح پر کامیاب رہے. آج مکہ میں آپ کی رحلت کو 1400 برس ہو گئے، آپ کا اثر ہمیشہ کی طرح قوی اور طاقتور آج بھی موجود ہے. اس لیے میں مجبوراً 100 عظیم شخصیات میں پہلا نام محمد رسول اللہ کا نام رکھ رہا ہوں. بہرحال تو پہلی بات تو یہ کہ 23 سالہ قلیل مدت میں آپ نے پوری دنیا پلٹ کے رکھ دی. دوسری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب تھی. ایسا نہیں کہ محفل میں کچھ، گھر میں کچھ، اسٹیج پر کچھ اور الگ میں کچھ، ایسا نہیں تھا آج کل کے لیڈروں کی طرح. نہیں، آپ کی زندگی کھلی ہوئی کتاب تھی. کوئی گوشہ، کوئی زاویہ ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتے تھے، اس کا بھی حال ہم جانتے ہیں. میں سوچا تھا کہ آپ لوگ کچھ سوالات کریں گے، کوئی اور بات بھی چھڑے گی، تو میں تو اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتا جاؤں گا. لیکن اگر آپ لوگ کچھ اور بھی گفتگو کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں اور ہم لوگ مل کے کریں گے. آپ گھر میں داخل ہو کر کے دروازہ بند کر لیتے، اس کا حال بھی ہم جانتے ہیں. اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ بستر پر ہوتے تھے، اس کی بھی خبر حدیثوں میں موجود ہے. بخاری اور مسلم اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں
كانت إحدانا إذا كانت حائزا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها فأمرها أن تتزر في فور حيزتها ثم يباشرها. جب ہم میں کا کوئی حیض سے ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وہ ازار باندھ لے اور پھر اوپر سے آپ ہم سے ہم بستری کرتے تھے، یعنی مباشرت، ہم بستری چھونا وغیرہ اس طریقے سے. تو آپ کی زندگی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل کے لیڈر ایسے ہیں کہ صاحب باہر کچھ اندر کچھ، لیکن ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت آپ کس طرح سانس لیتے تھے اس کا بھی علم بھی ہمیں ہے. آنکھ کھلتی تو کیا کہتے یہ بھی آپ نے بتا دیا، ہم جانتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں اتنے اپنے باپ دادا کو بھی نہیں جانتے. اتنی کھلی کتاب تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو پوری دنیا انسانیت کی ہدایت کی جائے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں آئے. جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت ابھی پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو پورے منش کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اچھا جی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نماز کے لیے نکلے، صفیں بھی درست کر دی گئیں، آپ مصلی پہ بھی کھڑے ہو گئے، پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، آپ غسل کرنا بھول گئے. آپ نے صحابہ کو اشارے سے اپنی جگہ کھڑے رہنے کے لیے کہا. آپ گھر میں داخل ہوئے، غسل سے فارغ ہو کر واپس آئے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا. صحیح ابو داؤد کی روایت. کوئی چیز آپ کی پوشیدہ نہیں. اور وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ وَعَلَى رَأْسِ 60 سنہ، 63 سال کی عمر میں آپ کی انتقال وفات ہوئی. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحِيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، اور آپ کے داڑھی اور سر میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. یعنی کتنے بال سفید تھے، اللہ اکبر. پوری سب کچھ واضح ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. میں گزارش کروں گا اپنے آپ سے، ساتھیوں سے، مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے، اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمانوں کو نہ دیکھو، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی جیونی کو پڑھو کہ کیا تھا وہ شخص، اپنوں کے لیے کیا تھا، غیروں کے لیے کیا تھا. برادر محترم شیخ مختار صاحب جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اس میں شامل ہو جاتے تو ہمارے ابو سالم کے ایک سوال کا جواب دے دیتے. مختار بھائی، ابو سالم صاحب نے سوال کیا کہ حنفیت اور سلفیت میں کیا فرق ہے، کون سا اس میں سنت سے ثابت ہے؟ وہی سلفیت یہ ہے کہ دین کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، صحابہ کے سمجھ کے مطابق. یہی اسلام ہے، یہی سلفیت ہے، اسی کا نام اہل حدیث ہے. قرآن اور سنت ہمارا طریقہ ہے، ہماری دلیل ہے، اور سمجھ ہے صحابہ کا. صحابہ کرام نے قرآن کو، اللہ کے نبی کی باتوں کو جیسے سمجھا، ہو بہو ویسے سمجھنا، ویسے عقیدہ رکھنا، اسی کا نام سلفیت ہے. اب حنفیت کو تو حنفی بتائیں، ہم نہیں جانتے.
کیونکہ کوئی خامخواہ اختلاف پیدا ہو بھائی. ہندوستان اس وقت بہت مشکلات سے جوجھ رہا ہے، اس لیے آپس میں نرمی اور محبت کی باتیں ہونی چاہیے، حکمت کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے، نہ اپنوں سے نہ غیروں سے، بڑے ہی حکمت کے انداز میں آپ کو جینا ہے، اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اپنے بال بچوں کے بھی اللہ کی حفاظت میں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے کھلی کتاب تھی، ایسے ہی آپ نے امت کو جینے کا بھی حکم دیا. خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یستحی من الحق. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالی حق بات سے شرماتا نہیں ہے. 3 بار آپ نے فرمایا، اس کے بعد ایک خاص بات آپ نے بتلائی، لا تأتوا النساء فی ادبارہن، عورتوں کے پچھلے حصے میں مباشرت نہ کرو. یعنی آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ بتا دیا ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. اس لیے ہمارے ساتھی بھی دین کی بہت ساری باتیں جو نہیں جانتے ہیں، شرما کر کے خاموش نہ رہے، اسے پوچھیں ضرور. ابھی میں نے زخمی صاحب کو دیکھا بھائی، اچانک غائب ہو گئے زخمی صاحب. اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، آپ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، وہ لیڈر تھے، آپ وہ قائد تھے، وہ اسوہ تھے. آپ نے جو کہا نا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، انہیں شب و روز میں سب کر کے آپ نے دکھایا. دن رات میں ہم آپ کی نمازوں کو دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ بلال سے کہتے تھے، اے بلال اقامت کہو، اذان دو. ارے ہنا بہا یا بلال، نماز کے لیے اذان دے کر مجھے راحت پہنچاؤ. اور آخری بیماری میں نماز کے لیے آپ کی بے چینی دیدنی تھی. بیماری کے عالم میں آپ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، صلی الناس. آپ سے کہا جاتا ہے، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب انتظار کر رہے ہیں آپ کا. قال ضعوا لی ماء فی المغسل، ٹب میں میرے لیے پانی رکھو، میں نہا کر کے جاؤں گا نماز کے لیے. ففعلنا فاغتسلا، ٹب لایا گیا، آپ نے غسل کیا. ثم ذهب لینوء فاغمی علیہ، آپ تیار ہو رہے تھے، آپ بے ہوش ہو گئے. ایسے 3 بار ٹب میں پانی لایا گیا اور آپ تیار ہو کر چلے، بے ہوش ہو گئے. پھر آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دے. اور ایک دن جب آپ کو تھوڑی تسلی ہوئی تو آپ عباس کا اور حضرت علی کے گردن پر ہاتھ رکھ کر کے پیر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچے. یہ آپ کی نمازوں کا حال تھا. تب آپ نے کہا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اور آج ہم خالی میلاد بنا کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کے اور ہاتھوں کو چوم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. حقوق کی ادائیگی میں اور زندگی کے دوسرے کاموں میں آپ کی زندگی میں ایک توازن تھا.
افراط و تفریط نہیں، معتدل زندگی تھی، عبادت بھی کرتے تھے، بیوی کا بھی ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے، بازار میں بھی جانا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، پورا ایک لیول تھا، ایک توازن تھا، ایک بیلنس تھا آپ کی زندگی میں۔ کوئی کپڑا ٹخنا سے نیچے ہو تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کوئی بھی ازار، توپ، لنگی، پینٹ مردوں کے لیے حرام ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے لٹکائیں۔ نصف ساق سنت ہے، فرمایا اپنے مرد کا ازار دونوں ٹخنوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، لیکن ٹخنے سے نیچے کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے جو ازار ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ ٹخنا بھی ازار بھی سب جہنم، گناہ کبیرہ ہے، سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کی ادائیگی اور زندگی کے دوسرے کاموں میں آپ کی زندگی میں توازن تھا، وہ عبادت کا شغل ہو یا فریضہ رسالت کی ادائیگی کی بات ہو، یا بیوی کے ساتھ حقوق ادا کرنے ہوں، یا دوستوں اور ساتھیوں صحابہ کرام کے درمیان رہنے کا معاملہ ہو، کسی طرح کی کوئی کمی آپ محسوس نہیں کریں گے کہ کہیں آپ نے زیادہ وقت گزار دیا، کہیں کم کیا نہیں۔ ساری زندگی آپ کی بیلنس تھی، متوازن تھی، سارے حقوق آپ نے کما حق ادا کی۔ جس میدان میں آپ کھڑے ہوتے تھے لگتا تھا اس فیلڈ کا ہیرو یہی ہے۔ شوہر اعلیٰ معیار کے، معلم اعلیٰ معیار کے، مربی اعلیٰ معیار کے، مجاہد اعلیٰ معیار کے، بدرجہ اتم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیڈری کی، رہبری کی ساری صفات آپ کو عطا کی تھی۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا زندگی کے تمام کاموں میں توازن ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، افراط و تفریط نہیں، کسی کا حق مارنا نہیں ہے، عبادت کرتے ہوئے بیوی کا حق نہیں مارنا ہے، بیوی کا حق ادا کرتے ہوئے گھر بیٹھ کر کے نہیں رہ جانا ہے، کمانا بھی ہے، کمائی کے چکر میں پڑھ کر کے نماز نہیں چھوڑنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ تمام چیزوں میں زندگی میں بیلنس ہو، یہ آپ نے سکھایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے پتا چلا ہے کہ تم دن بھر روزے رکھتے ہو، رات بھر تہجد پڑھتے ہو۔ قلت بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا بالکل۔ آپ نے فرمایا فلا تفعل، ایسا نہ کرو کہ روزانہ روزے ہی رکھو، نہیں، کبھی روزے رکھو، کسی دن نہ رکھو، کسی دن رکھو، کسی دن نہ رکھو۔ سم وافطر وقم ونم، پوری رات تہجد نہ پڑھو، پوری رات سو جاؤ کچھ وقت اور کچھ وقت اٹھ کر تہجد۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اسے بھی آرام دینا ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور بعض روایت میں وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ جب روزہ رکھو گے تو مہمان کو کیا کھلاؤ گے؟ یہ تعلیم تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تب آپ نے وہ لیڈرشپ تیار کی
کہ بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے ڈرے. بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے ڈرے. چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. اور پیشوائی کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھر آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے 3 صحابہ والی وہ مشہور حدیث سنی ہوگی. اسی حدیث کو بیان کر کے آج میں اپنی بات ختم کروں گا. تھوڑا کم لوگ جڑے ہیں، کوئی بات نہیں. کہ زندگی میں بیلنس رکھنا ہی سنت ہے. حضرت یہ جو ہے یہ روایت ہے صحیح ابن حبان کی. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے. اللہ کے نبی گھر نہیں تھے. انہوں نے اللہ کے نبی کی عبادت کا حال پوچھا. بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسی عبادت کرتے تھے. تو ان کو لگا کہ یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا تھوڑا بھی چل جائے گا، ہمیں تو کچھ زیادہ ہی کرنا چاہیے. انہوں نے ایسا گیس لگایا. آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کی کیا بات ہے، ہمیں تو کچھ زیادہ ہی عمل کرنا پڑے گا، ایسا انہوں نے سوچا. ان میں سے ایک نے کہا کہ اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، کسی دن افطار نہیں کروں گا، ایسا نہیں کہ آج روزے سے نہ ہو. وقال الاخر، اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، اس میں بڑی پریشانی ہے، کبھی شادی نہیں کروں گا. بیویوں سے بات کہہ دیا انہوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو بیویوں نے بتایا کہ 3 صحابہ آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ کر گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسا اور ایسا کہا، سنو. اما واللہ انی لا اخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھتا ہوں. واتقاکم لہو، اس کا تقوی تم سے زیادہ میرے دل میں ہے. لیکنی اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. اصلی و ارقد، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء، عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی، یہ ہے میرا طریقہ، اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں. انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی. ابو سالم صاحب سوال کرتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ بالکل ٹوٹ سکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ سکتا نہیں بابو، واجب ہے. اونٹ کا گوشت کھائیں گے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار. جب اصل ملے تو نقل کیا، یا وہم و گما کا دخل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا انا توضؤ من لحوم الغنم، بکری کا گوشت کھا کر ہم وضو کریں؟ آپ پریفرنس، اگر چاہو تو، واجب نہیں، چاہو تو صفائی کے لیے کر لو. پھر پوچھا انا توضؤ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھا کر ہم وضو کریں؟ قال نعم، کہا ہاں کرو. یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے کمپلسری وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہہ دیا سو کہہ دیا. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.